السلام علیکم 10 کلاس لیکچر نمبر 97 میں اردو کا سبق نظریہ پاکستان پڑھیں گے، جن کو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے لکھا ہے، جن کی پیدائش ہے 1912 اور ان کی وفات ہے 2005 کی۔ یہ جو اب چیزیں اہم انڈر لائن کی ہوئی ہیں ان سب کو آپ نے یاد کرنا ہے اور اس میں سے آپ کے MCQs آ جاتے ہیں۔ ہاں جی، سبق نظریہ پاکستان میں جو ہمیں بتایا گیا ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے مسلمان نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا، لیکن جب کفر و الحاد غلبہ حاصل کرنا چاہتے تھے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس میں مسلمانوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مسلمان جو ہے ہمیشہ دوسرے مذاہب کے لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی غیر مسلم ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو مسلمان ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جب مغلیہ حکومت تھی وہاں پہ بادشاہ اکبر نے ہندوؤں کو حکومت میں بہت زیادہ حصہ داری شروع کر دی تھی، جس کی وجہ سے ہندوؤں نے حکومت میں اپنا عمل دخل شروع کیا اور وہ ہندوانہ رواج قائم کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جو تھے مجدد علی ثانی جو تھے وہ ان تمام باتوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اسلام کے لیے کوششیں کرنے لگی، اور جس کا اثر جہانگیر کے دور میں بہت زیادہ ہوا۔ شاہ جہاں اور اس کا بیٹا اورنگزیب نے بھی اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کیا، لیکن مغلیہ حکومت چونکہ آپس میں ان کے بہت زیادہ باہمی نفاق تھا اور بہت ساری کمزوریاں تھیں، جس کی وجہ سے مغلیہ حکومت جو تھی وہ زوال کا شکار ہوتی چلی گئی، اور مرہٹوں اور ہندوؤں نے مسلمانوں کے خلاف اپنا سر اٹھانا شروع کر دیا۔ اسی دوران انگریزوں نے بھی جب برصغیر میں تجارت کی غرض سے اپنے قدم جمائے تو ان کو احساس ہوا کہ یہاں کی حکومت بہت کمزور ہے اور یہاں پر حکومت کرنا ان کے لیے آسان ثابت ہوگا، تو انہوں نے ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور جس کے خلاف سلطان ٹیپو نے اور ان کے والد حیدر علی نے بھی بہت ساری کوششیں کیں، لیکن ان کی اپنوں کی سازشوں کی وجہ سے وہ لوگ ناکام ہو گئے۔ اگلے پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ شاہ ولی اللہ اور ان کے صاحبزادوں نے مرشد سید احمد بریلوی نے اسلام کے رواجوں کو دوبارہ برصغیر میں قائم کرنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کے اندر جذبہ پیدا کیا، اور جس کے نتیجے میں 1857 کی جنگ آزادی ہوئی۔ لیکن 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ناکامی کے بعد جو تھا نا، انگریزوں نے اپنے قدم اور مضبوط کر لیے۔ ایسے میں سید احمد خان نے انگریزوں کے ساتھ مفاہمت کو غنیمت جانا، اور انہوں نے مسلمانوں کو یہ احساس دلایا کہ جب تک وہ تعلیم حاصل نہیں کریں گے وہ اخلاقی اور تہذیبی طور پر بہت پیچھے رہیں گے، تو انہوں نے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف راغب کیا، اور 1885 میں ہندوؤں نے اپنی کانگریس کی ایک جماعت قائم کی، جس میں وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ کانگریس جو ہے مسلمانوں ہندو دونوں کے لیے کام کر رہی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ بعد کے آنے والے حالات نے یہ بات ثابت کر دی کہ کانگریس جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ وہ صرف ہندوؤں کے لیے کام کر رہی ہے، تو اس لیے مسلمانوں نے اپنی الگ سے ایک جماعت بنائی جو کہ 1906 میں مسلم لیگ کے نام سے ہوئی، اور بعد میں قائد اعظم نے بھی اس جماعت میں شمولیت اختیار کی۔ اسی زمانے میں اگلے پیراگراف میں بتایا گیا کہ اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم جب چھڑ گئی تو جرمنی سے ہوا مقابلہ انگریزوں کا، جس میں ترکی نے جرمنی کا ساتھ کیا۔ ہندوستان میں چونکہ مسلمان تھے اور مسلمانوں کو ترکی سے بہت محبت تھی، اپنا خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے ترکی کا ساتھ دیا اور ان کو مالی مدد بھی پہنچائی، طبی امداد بھی پہنچائی، جس کی وجہ سے انگریز جو تھے وہ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے۔ لیکن انہوں نے مسلمانوں کو یہ بات کا یقین دلایا کہ اگر جرمنی جنگ میں جیت بھی جاتا ہے یا ہار جاتا ہے تو وہ مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن وہ اپنی وعدے پہ قائم نہ رہے۔ جیسے ہی وہ جنگ جیتے انہوں نے ترکی کی سلطنت کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، اور اس کے خلاف جو شروع ہوئی تحریک اسے کہتے ہیں تحریک خلافت، جو کہ مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بھائی مولانا شوکت علی نے شروع کی۔ تب ہی ہندوؤں نے مسلمانوں کے خلاف 2 تحریکیں شروع کی، جو کہ پہلی تحریک تھی شدی تحریک جس میں مسلمانوں کو ہندو بنانے کی سازش کی گئی، اور دوسری تحریک تھی سنگٹن کی تحریک جس میں مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازش کی گئی۔ 1928 میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ شائع کی تھی اس میں مسلمانوں کے علیحدگی کی نمائندگی تھی نا، اس کو بھی ختم کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اور اس بات کا احساس ہوا کہ ہندوؤں کے ساتھ رہنا اس ملک میں بہت مشکل ہے۔
اور مسلمانوں کے اندر ایک نیا جوش اور جذبہ پیدا ہوا۔ 1930 میں مسلم لیگ کا ایک اجلاس ہوا جو کہ الہ آباد میں ہوا، اور اس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کی تجویز پیش کر دی۔ پھر ان کی 4 سال کے بعد محمد علی جناح کی قیادت میں اس عہدے کو انہوں نے صدارت دی قائد اعظم کو، جو انہوں نے قبول کر لی، اور 23 مارچ 1940 میں لاہور میں ایک قرارداد منظور ہوئی جس میں پاکستان کو ایک الگ وطن کی حیثیت سے تسلیم کر لیا گیا۔ یہاں پہ یہ بھی سمجھ لینا، اگلے پیراگراف میں یہ بتایا گیا کہ قومیت کی تشکیل کی دنیا میں کتنی بنیادیں ہیں۔ تو قومیت کی تشکیل کی دنیا میں 2 بنیادیں ہیں، ایک وہ بنیاد جو مغربی مفکرین نے رکھی ہے، اور ایک وہ بنیاد جو اسلام نے رکھی ہے۔ جو مغربی مفکرین نے بنیاد رکھی ہے اس میں انہوں نے صرف خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں کو ذرا سی وسعت دی اور قومیت کی بنیاد بنا دی۔ تو انہوں نے بتایا کہ قوم جو ہے نا وطن سے بنتی ہے، جبکہ اسلام کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو تمام دنیا میں جتنے مسلمان ہیں وہ تمام ایک ہی قوم سے تعلق رکھتے ہیں اور تمام ایک ہی ملت سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ اسلام ہے۔ اور اس کا جو ہے خلاصہ علامہ اقبال نے اپنے ان اشعار میں بتا دیا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، کہ اے مسلمانوں آپ مغرب کے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو نہ جوڑو، نہ ہی ان کی تقلید کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ دنیا میں سب سے بہترین امت ہے، اور ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ اور یہ بتایا گیا ہے اس میں کہ مسلمان جب ایک ہو جاتے ہیں تو ان کا انحصار جو ہوتا ہے نا وہ اپنے مذہب سے ہوتا ہے، اور ان کا تعلق کسی پھر ملک اور نسب اور نسل سے نہیں رہتا، بلکہ ان کا تعلق صرف اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کا جو قومیت کا جذب وہ ہے دار و مدار وہ لا الہ الا اللہ پہ ہے، یعنی کہ نہ کسی نسل، رنگ اور وطن سے ان کا کوئی نہیں ہے، ان کا عقیدہ ایک ہے، کلمہ وہ دنیا کے ہاں کسی بھی خطے میں ہو اور کسی بھی نسل اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، تمام مسلمان ایک ہی قوم بن جاتے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس ہندو اور جو مغربی مفکر ہیں وہ لوگ چھوت چھات اور بت پرستی پر ان کی قوم مشتمل ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ وطن اور نسل کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ تو اس بات کو ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جو مسلمان ہے وہ اس کی جو بنیاد ہے وہ اخوت، مساوات، عدل اور دیانتداری پہ ہے، جو کہ اسلام کا مقاصد ہے، اور اسلام کے نام پہ حاصل کیا جانے والا جو ملک ہے وہ پاکستان ہے، اور پاکستان کو ہم نے انہی راستے پہ استوار کرنا ہے۔ اگلے پیراگراف میں جو بتایا گیا ہے وہ یہ کہ ہندوؤں کو یہ بات بہت ناگوار گزری کہ مسلمان جو ہیں وہ الگ ایک وطن بن جائیں گے اور قوم بن جائیں گے، اس لیے انہوں نے حکومت برطانیہ کو جو ہے وہ جب پاکستان اور ہندوستان کی باؤنڈری کی